اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین معصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم من نشاء وہلکنا المسرفین۔ موضوع گفتگو قرآنی طرز زندگی۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں متعدد کلپیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن طرز زندگی میں اقتصاد اور میانہ روی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اسراف سے پرہیز اور اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی انسان اسراف کرتا ہے، کسی بھی مال کو ضائع و برباد کرتا ہے، ویسٹ اور تباہ کرتا ہے، تو وہ شیطان کا بھائی ہے اور ایسا انسان ہلاک ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں روایات میں یہ ملتا ہے کہ 4 طرح کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے کہ جو رزق و روزی کی تلاش کے بغیر روزی کی گھر بیٹھے دعا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اللہ انہیں رزق اور روزی ان کے گھروں تک پہنچا دے، اس کے لیے کوئی سعی اور تلاش اور کوشش نہیں کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایسے انسانوں کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ السعی منی والاکمال من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ ہم حقیقت میں کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، ہاں کام کی کوشش کر سکتے ہیں، کام کا آغاز کر سکتے ہیں، کام میں ہم محنت کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا ہے۔ لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن جو لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی نتیجے تک بھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ جس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کی زوجہ، ان کی وائف اور بیویاں بالخصوص نافرمان ہیں اور وہ راہ مستقیم سے ہٹ گئی ہیں، خیانت کرتی ہیں شوہر کے ساتھ۔ تو خیانت کار عورت کی یہ انسان یعنی اس کا شوہر آ کر کے نفرین کرتا ہے، مذمت کرتا ہے اور لعن و طعن کرتا ہے، جبکہ مذہب نے اس کے لیے راستے دوسرے بتائے ہیں۔ ان راستوں کو نہ اپنا کر کے زندگی بھر اس کی نفرین اور ملامت کرتا رہتا ہے، ایسے انسان کی دعا بھی ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا گروہ وہ ہے جن کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو مال کو جمع کر کے اسے تباہ و برباد کرتے ہیں، اسے ضائع کرتے ہیں۔ مال کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مال کے مالک ہم نہیں ہیں، ہمارا کوئی مالک ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ پیسہ ہم نے کمایا، زحمت ہم نے کی، ٹھیک ہے، بظاہر ہم مالک ہیں۔ آپ کما کے لائے کہ آپ اپنے پیسوں کو پھاڑ سکتے ہیں؟ 20 کی نوٹ، 50 کی نوٹ، 100 کی نوٹ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیا آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے اس مال کو ضائع و تباہ و برباد کر سکتے ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مال کو بھی ضائع و تباہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسے انسان کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، یعنی اسراف کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ چوتھا گروہ جن کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ موضوع بہت اہم ہے، وہ قرض کا موضوع ہے۔ دیکھیے جب کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے تو روایات میں ہے کہ قرض دے دینا چاہیے، لیکن معمولاً لوگ قرض نہیں دیتے ہیں، جبکہ قرض دینے کی تاکید ہے۔ ہاں قرض لینے کی ممانعت ہے، بعض صرف جگہ ہیں جہاں پر قرض لے سکتا ہے آدمی۔ لہٰذا قرض لینے کے لیے جب کوئی آئے اور آپ قرض دینا چاہتے ہوں، قرض الحسنہ، تو ایسے موقع پر 2 وٹنس اور گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 گواہ کو لایا جائے اور کچھ لکھا جائے، اس کے بعد دیا جائے۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے بغیر گواہ کے اور بغیر لکھت روپ کے کسی کو قرض دے دیا اور اس کے بعد جب وقت آیا اور آپ مطالبے کے لیے گئے اور سامنے والا منکر ہو گیا
انکار کر دیا تو ایسے موقع اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ پتہ یہ چلا کہ قرض دیتے وقت انسان کو چاہیے کہ گواہ کو معین اور مقرر کر لے اور باقاعدہ لکھت روپ کے اندر قرض کو دے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، قرآن مجید میں سب سے بڑا سورہ 114 سوروں میں سورہ بقرہ ہے، اور جس موضوع کے اوپر سب سے بڑی آیت اللہ نے نازل کی ہے وہ قرض کا موضوع ہے۔ قرض کا موضوع بہت اہم ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے سے اس قرآنی زندگی میں قرض دینے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، مشکل دوسری طرف سے بھی ہے، قرض لینے والے دینے کی نیت سے قرض لیتے ہی نہیں ہیں، ان کے یہاں پہلے ہی ہوتا ہے کہ لے لیں، دیکھا جائے گا پھر۔ اور ضام قرآن نے قرض حسنہ رکھا ہے، تو جب وقت آتا ہے پلٹانے کا اور یہ بیچارہ دینے والا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی قرض کو واپس کرو جو تم نے ہم سے لیا تھا، تو ہنس کے ٹال دیتا ہے، کہتا ہے قرض حسنہ یعنی یہی معنی اس کے، جبکہ یہ معنی نہیں ہے۔ منع کیا گیا ہے روایات میں اس طریقے کے رویے اور سلوک اور برتاؤ کو۔ انسان کو خود چاہیے وقت کے اندر اس معاملے کو، جو وفا کیا ہے وعدہ جو کیا اس کو وفا کر دینا چاہیے۔ لہٰذا نماز کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور قرض جس نے دیا تھا ٹائم آ گیا تھا اور واپس کے لیے وہ آ گیا اور مانگنا چاہتا ہے اور لینا چاہتا ہے، تو اگر اس کو لگتا ہے کہ اس میں ٹال مٹول ہوگی اور میں نماز کو اگر آگے بڑھاؤں گا تو وہ چلا جائے گا یا اس کی توہین ہوگی، تو یہاں پر اسے مستحبی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو کہ نماز کو توڑ دے اور اس کے قرض کو جو اس نے واپس لیا تھا پلٹائے، تاکہ اس کا حق بھی ادا ہو جائے، اور جب کوئی دوسرا انسان اس کے بعد مطالبے کے لیے جائے تو وہ پھر دینے میں ہچکچائے نہیں۔ سماج اور معاشرے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہی ہے کہ آج ہم نے قرآنی طرز زندگی کو چھوڑ کر کے غرب کی طرز زندگی کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ وہ چوتھا گروہ ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو اسراف کرنے والوں کی دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ یاد رکھنا، اسراف کی 3 علامتیں بتائی ہیں امام نے۔ یاکل ما لیس لہ، ایسی چیزیں وہ کھاتا ہے جو اس کے لیے ہے ہی نہیں، جو اس کے نہیں کھانا چاہیے۔ ویلبس ما لیس لہ، اور ایسی چیزیں پہنتا ہے، ایسے لباس پہنتا ہے جو اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے کم ترین درجے کا اسراف کیا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لباس جو پارٹی کا لباس ہے، جب پہنتا ہے انسان، جب پارٹی میں جاتا ہے، اگر اس لباس کو جو پارٹی میں پہنتا ہے اپنی عزت بچاتا ہے اور اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے، اگر اسی لباس کو معمولاً گھر کے اندر پہننا شروع کر دے تو یہ اسراف ہے۔ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس لباس کے پہننے کی وہاں پہننے لگے تو یہ اسراف ہے۔ وَيَشْتَرِي مَا لَيْسَ لَهُ، اور ایسی چیزیں خریدتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہیں، اس کو نہیں خریدنا چاہیے۔ اپنی حیثیت، اپنی اوقات سے بڑھ کر کے چیزوں کا خریدنا اور اس کے بعد اس کا استعمال کرنا، یہ بھی اسراف کے موارد میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ان تمام چیزوں سے جس کے اندر ہم اسراف کرتے ہیں۔ اسراف کے اقسام آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو تمام کر دیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اسراف کی جو قسمیں ہیں، جب آیات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اسراف یا عقیدتی ہوتا ہے، اسراف یا اخلاقی ہوتا ہے، اسراف یا اقتصادی ہوتا ہے۔ جب اسراف کی بات ہوتی ہے تو معمولاً ذہن کھانے پینے اور ان جیسی چیزوں کی طرف جاتا ہے، یہ اقتصادی اسراف ہے۔ لیکن عقیدتی اسراف پہلی قسم کو بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن آواز دیتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اللہ جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں اس کے مطابق ہر ایک کا حساب و کتاب لینے والا ہے، اس کے مطابق جزا اور سزا انسان کو ملنے والی ہے۔ لہذا عقیدتی اسراف یہ ہے کہ انسان عقیدے میں بے راہ روی کا شکار ہو جائے، غلط عقیدے کو پال لے یا غلط نظریے کا قائل ہو جائے، غلط عقیدہ بنا لے جو روایات اور آیات کے خلاف ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو، ایسے عقیدے کو وہ تسلیم کرنے لگے، ماننے لگے، تو یہاں پر بھی اسراف کر رہا ہے گویا، اور ظلم کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نہ تو اسراف کرنے والے پسند ہیں اور نہ ہی ظلم کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اگلی کلپ میں انشاءاللہ ان کی دوسری اقسام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔